الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ پچھلے 4 لیکچر میں ہم نے دیکھا توحید کیا ہے، یعنی وننس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ یعنی کوئی اور گاڈ یا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر توحید کے قسمیں یعنی ٹائپس دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم شروعات کریں گے شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے ٹائپس یعنی قسمیں ہیں۔ توحید کا الٹ ہے شرک۔ توحید ہے یونیکنیس، وننس اینڈ یونیکنیس آف گاڈ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا۔ شرک اس کے الٹا ہے ایسوسیشن۔ شرک یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شرکت، شریک کرنا، وائف کو یا ہسبینڈ کو بولتے ہیں شریک حیات، لائف پارٹنر، پتہ ہے نا آپ کو، تو یہ ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی کو جوڑنا، شریک کرنا، جوائن کرنا، ایسوسیٹ کرنا، پارٹنر بنانا، یہ سب شرک کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر شرک سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، ٹھیک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا یا اس میں وہ طاقت اور صلاحیتیں، وہ خوبیاں، وہ خصوصیات، وہ جسے ہم کہتے ہیں صفات ہے، یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ میں صفات ہے وہ کسی اور میں بھی ہے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ سب قسموں میں، ٹائپس میں آگے آئے گا۔ میں مختصر سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا باپ ہے یا کوئی اس کا پارٹنر ہے، ساجھی ہے، یہ ماننا، یا خدا ایک ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، یہ عقیدہ رکھنا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائن کرنا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کبھی جنت میں داخلہ نہیں ہے، جو خطبے میں میں نے سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اب حدیث کے اندر بہت سارے جو ہے احادیث میں شرک، کچھ ایسے گناہوں کو بھی کہا گیا ہے جس سے انسان پورا مشرک تو نہیں ہو جاتا، لیکن اس میں شرک کی جو ہے خباثت جس کو ہم کہیں گے، یا شرک کی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو چلیے، علماء نے شرک کو سمجھنے کے لیے اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 2 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر، میجر مائنر۔ مطلب شرک اکبر مطلب ایسا شرک جو کہ میجر ہے، اور شرک اصغر مطلب مائنر، لیکن دونوں شرک ہی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ علماء نے ہر جگہ بعد میں نوٹ میں لکھا ہے کہ شرک شرک ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا فرق ہے تھوڑا سا یہ ہم دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، جیسے توحید کی ہم نے ٹائپس دیکھے نا، کیا دیکھے؟ توحید فی ذات، اللہ کی ذات میں، پرسنالٹی میں شرک کرنا کہ اللہ ایک ہے، 2 ہے، بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ توحید فی ذات۔ اس کو الٹ بولیں گے ہم شرک۔ تو شرک فی ذات کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، یہ شرک فی ذات ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی پرسنالٹی میں کسی کو شریک کرنا کہ اس کا بیٹا ہے، باپ ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر، یہ بڑا شرک ہے۔
میجر. اوکے. دوسرا ہے شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا. سمجھا آپ کو؟ یعنی عبادات جتنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ اور بھی جو دیگر عبادتوں کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے، تو یہ تمام قسم کی عبادتیں جو ہے خالص اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. قربانی بھی اللہ کے لیے. تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے نام سے آپ نے کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک. یہ بھی کیا ہے؟ شرک اکبر. دونوں کون ہیں؟ شرک اکبر. تیسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات کسی اور کو دینا. کسی کو مالدار بنانا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، ہے نا. کسی کو اولاد دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا نا، ہم جسے چاہتے لڑکے دیتے، جسے چاہتے لڑکیاں دیتے، جسے چاہتے دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. اور کسی کو اللہ دیر سے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کے بعد اولاد پیدا ہوئی. برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ دینا، کوئی چیز کا عطا کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس میں اگر کوئی صفات میں شرک کرتا ہے، مطلب کوئی ایسا سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو میری مشکل کو ہٹا سکتا ہے. فلاں جگہ چلا جاؤں گا تو فلاں جو ہے مشکل کشا ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، پرابلمز کا حل دینے والے ہیں. نہیں، وہ شرک ہو جائے گا. اور یہ شرک فی صفات، اللہ کے صفات میں شریک کرنا کسی کو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جو صفات ہے کسی انسان کو یا کسی مخلوق کو، کسی بھی کریشنز کو آپ نہیں دے سکتے، کریشن کو. ٹھیک ہے؟ چلیے، یہ سب شرک اکبر ہے. تینوں بھی کیا ہے؟ شرک اکبر. ایسا شرک کرنے والا کبھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یجعل للہ ندا دخل النار. جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ نرک میں یعنی آگ میں، جہنم میں، ہیل میں جائے گا. اس کو جنت میں داخلہ نہیں ہے. کون؟ شرک اکبر کرنے والا. اس کے علاوہ کچھ شرک ہے جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. جیسے ریا، دکھاوا، شو آف، یہ بھی شرک ہے. حدیث میں اس کے لیے شرک لفظ استعمال کیا گیا ہے، دکھاوے کو. اور اپنے پاس کتنا عام ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں شرک اصغر. ٹھیک ہے؟ تو دکھاوا، ریا کرنا، یہ شرک اصغر ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. کہ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے بارے میں، یعنی آپ تمام انسانوں سے مخاطب، مسلمانوں سے مخاطب طور کہا، مجھے تمہارے بارے میں جن چیز کا خوف ہے، جو ڈر ہے کہ تم کرو گے، آپ نے کیا فرمایا؟ ان میں سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز ہے شرک اصغر. مطلب یہ لوگوں میں زیادہ تر پایا جائے گا، لوگ زیادہ تر کریں گے یہ. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کے جو کمپینینز تھے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ اصغر کہتے ہیں صغیر سے بنا ہے چھوٹا. تو کہا یہ چھوٹا شرک یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریا، دکھاوا، کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور جب اس کو پتہ چل جائے کہ لوگ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، ایز یوزول جو پڑھتا ہے اس سے ہٹ کر پڑھنے لگتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک اصغر. کتنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن شرک. صرف نماز میں نہیں، روزے میں بھی ہوتا ہے شرک. ہوتا ہے کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، آ گیا ہے گھر میں، آوازیں آ رہی ہیں، تو جو سکون سے نماز ہوتی ہے پھر کیا ہی اس کی خوبصورتی. برابر ہے کہ نہیں ہے؟
کسی نے بہت اچھا بات کہی کہ آپ 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، دوسرا سجدہ آپ 10 سیکنڈ کا کرتے ہیں، تو آپ نے 5 سیکنڈ صرف اضافہ کیا لیکن آپ نے شرک کر دیا، آپ کی نماز پوری ضائع ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ تو دکھاوے کے لیے روزے رکھنا، لوگوں کو بتانا، دکھاوے کے لیے حج کرنا، لوگ حج کو جاتے ہیں تو خوب دھوم دھام سے جاتے ہیں، تو یہ شرک ہے، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خالص ہاں دکھ جائے الگ بات ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے ڈرتے تھے، وہ ہر چیز چھپاتے تھے نیکی، پھر اللہ کے رسول سے آ کر کہتے تھے ارے ہم تو بہت ساری نیکیوں کو چھپاتے ہیں اللہ کے رسول، لیکن کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اب ہم کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو اللہ کا فضل ہے، اب اللہ جس کو چاہے نام دے دے، مشہور کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے شرک خفی بھی ایک ہے، چھپا ہوا شرک، اسی کو کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی کیفیت ہوتی ہے، یہ شرک خفی، یہی شرک اصغر ہے، اس کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک، نظر نہیں آتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی شرک خفی شرک اکبر بھی بن جاتا ہے۔ جیسے منافقین تھے نا، منافقین جو تھے دل میں ایمان نہیں تھا، چھپا ہوا تھا ان کا شرک، لیکن لوگوں کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے ایمان والے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھار کچھ صورت میں یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جو منافقین کے اندر تھا، لیکن اس میں بھی ایک بات واضح جو ہو جانی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا ہے ہم کبھی کوئی چیز سن لیتے ہیں اور کسی کو بھی کافر منافق بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس فتوے دینے میں ہم لوگ نمبر 1 ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو بڑی عجیب بات ہے، جاہل تو جاہل، جن کو تھوڑا بہت علم ہے وہ بھی جاہلانہ باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ کسی کے بھی تعلق سے آپ جب کوئی رائے رکھتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ کسی کو بھی کافر، منافق، گمراہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کو نہ کہے کافر یا مشرک یا منافق، اگر وہ نہ ہوا تو بات پلٹ کر آتی ہے، مطلب وہ آدمی ہو جاتا ہے، پھر وہ بات پلٹ کر آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح حلال حرام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑے بڑے علماء، جو بہت بڑے علماء، جو صدیوں کے علماء گزرے ہیں پرانی، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، پھر چاروں امام ہیں جو بڑے مشہور ہیں، ہم جن کے بارے میں سنتے ہیں، یہ لوگ بھی حلال اور حرام کو بولنے سے پہلے کئی بار سوچتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ کبھی شرک اکبر ہو سکتا ہے اگر منافقوں والی صفت آ جائے تو۔ جو بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، منافق بھی 2 قسم کے ہوتے علماء نے کہا۔ ایک ہوتا عقیدے والا منافق، عقیدے یعنی فیتھ کے اندر نفاق، کہ دکھاتا کچھ اور ہے، مطلب اندر ایمان نہیں ہے، مسلمان دل سے نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق تھے، ٹھیک ہے، وہ عقیدے والے منافق تھے، کلیئر کٹ معلوم تھا کہ ایمان نہیں لانا ہے ان کو، لیکن وہ دکھاتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں تاکہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھائے، مسلمانوں کی سوسائٹیز میں رہے، مسلمانوں سے بینیفٹس لے، جب ان پر کوئی کافر حاوی آ جائے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تب مسلمانوں سے مدد لے، مطلب کچھ فائدے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ورنہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مسلمانوں کے اندر رہنے کا۔ تو یہ عقیدے والے منافق تھے، یہ بہت پلے درجے کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جس کے تعلق سے قرآن نے کہا فی الدرک اسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے۔ یہ عقیدے والے منافق جو ہے نا، جو شو کرتے تھے کہ مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت تھی اندر ان کی، مسلمانوں کا کوئی سپورٹ کرنے کا ارادہ ان کا نہیں تھا، تو ان کو عقیدے والے منافق کہتے ہیں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائیں گے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں عملی منافق، یہ عام مسلمانوں میں صفتیں ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کے رسول فرمایا کہ منافق وہ ہے جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائے۔ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا منافقت ہے، ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں اس کو۔ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے راستے پر گالی گلوچ کتنا عام بات سمجھتے ہیں۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بھی ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خیانت۔ صرف مال رکھنا امانت نہیں ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں کسی کو بولنا نہیں، یہ بھی امانت ہے۔ جب تک آپ اس سے آپ نے کہا کہ آپ نہیں بولیں گے تو نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ
ایسی بات کہہ رہا ہے جو گناہ کی ہے، اس کے لیے نقصان دہ، تو آپ اس کے پیرنٹس یا ذمہ دار کو بول سکتے کہ یہ ایسا ایسا کرنے والے ہیں، آپ ان کو سنبھال لو، تو کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے ان کو نقصان سے بچانے کی۔ لیکن ایک عام چیز ہے، ایک آدمی ہے، اپنی ذاتی کچھ بیماری ہے اس کی یا کوئی چیز ہے، وہ ایسی بتانا چاہ رہا ہے، یا کوئی اس کا کوئی نقص ہے یا کوئی اس کی پلاننگ ہے، وہ چاہتا ہے کسی کے سامنے نہ آئے، اور آپ کا خاص دوست ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی کو کہنا نہیں، یہ بھی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی امانت رکھی جائے تو اس میں کیا کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، سب لوگوں کو بولتے پھرتا ہے نا، اپنے پاس خاص طور سے ہوتا ہے ایسا۔ جب آپ کا فرینڈ آ کر آپ کو بولتا ہے کہ یہ بات کسی کو بولنا نہیں، میں تم کو بول رہا ہوں، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہے، تو آپ بولتے ہیں ہاں بالکل میں کس کو نہیں بولوں گا۔ پھر آپ کیا کرتے ہو، اپنے ایک دوست کو بولتے ہیں اس نے میرے کو ایسا بولا کس کو بولنا نہیں، تو میں صرف تم کو بول رہا، تم نے کس کو بولنا نہیں۔ وہ اپنے خاص دوست کو بولتا، وہ اپنے خاص دوست کو بولتا، بات گھوم کے اس کے پاس تک آ جاتی، بولتا ارے یہ تو میں نے کسی کو بولنے کے نہیں کہا، یہ تو یہاں تک گھوم کے آ گئی بات، ہے نا؟ تو شیطان ایسے ہی لے کے جاتا اپنی کو، الگ الگ اس کے بہانے ہیں، الگ الگ ٹرکس سے، اس کے ہیلے بہت خطرناک ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافق کی علامتیں، اور بھی منافق کی علامتیں آتی ہیں احادیث کے اندر۔ فجر اور عشاء کی نماز ان کو بڑی بھاری جاتی ہے، یہ منافق کی علامت ہے، اپن کتنا معمولی سمجھتے ہیں نا اس کو۔ فجر اور عشاء ان کو پڑھنا جان پر آتی بہت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو یہ رات کی نماز کا پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے، یہ لوگ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، گھٹنوں پہ چلنا مشکل ہے نا، لیکن آئیں گے، کہا کہ اگر ان کو امپورٹنس پتہ چلے گا تو یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ایسے اور بھی چیزیں ہیں، آتی ہے، تو ہم اس کو بعد میں کبھی جو ہے دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب شرک قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن نے جو ہے شرک کو ڈیفائن کیا، کیسے بتایا، کیسے مثالیں دی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو یہاں پر ابھی جو ہے دیکھتے ہیں۔ شرک قرآن کے اندر، کہ قرآن نے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے شرک کے بارے میں، کہاں کہاں پر کیسے، وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شرک سب سے بڑی جہالت ہے، جس کو کہتے ہیں اگنورنس۔ اگنورنٹ پیپل ہے جو شرک کرتے ہیں، جاہل ہے، ان کو ذرا بھی علم نہیں ہے، ضروری نہیں علم کے لیے وہ پڑھے، عقل بھی مطلب ان کی کام نہیں کرتی ہے، اس کو بھی اگنورنٹ یعنی جاہل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کچھ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن علم ہوتا ہے ان کے پاس، پتہ ہے نا آپ کو، تو وہ جاہل نہیں کہلاتے ہیں۔ تو یہ شرک سب سے بڑی جہالت ہے، کیونکہ ایک انسان کا لاجک تو بولتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کی ساری چیزوں کو ختم کر ڈالے اور وہ پھر بھی اس کو کرے، تو یہ تو جہالت ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے نا۔ تو شرک ایسا ہے انسان کے تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر بہت بڑے کام کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، آپ بولیں گے اتنا اچھا انسان ہے، اس کے بھی ثواب نہیں ملیں گے؟ ہاں، اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا اگر وہ شرک کرتا ہے تو، کیونکہ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو۔ تو آپ بولیں گے ایسے کیسے؟ تو ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تمام نیکیوں کے لیے، تمام اچھے کام کے لیے انسان کا شرک سے بچنا ضروری ہے۔ جو شرک کرے گا اس کے سارے اعمال، سارے اس کے جتنے بھی ڈیڈز ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی اچھے کرم ہیں، سب کیا کر دیے جائیں گے؟ ختم، وینش، اڑا دیے جائیں گے۔ عقیدہ مضبوط ہونا اس لیے ضروری ہے۔ چلیے، تو سورہ زمر، میں آیت نہیں پڑھتا ہوں، ترجمہ ڈائریکٹ رکھتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے اور ہم کو بہت سارے 14 پوائنٹس کور کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ زمر جو کہ 39 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 64-65۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، اے اگنورنٹ لوگو، اے علم سے دور رہنے والے لوگوں، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء، مطلب تمہاری طرف مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف یہ بات لے کر آئے ہیں توحید کی، ایک اللہ کی، اور ان سے پہلے یعنی اس سے پہلے تمام انبیاء، جتنے بھی اس سے پہلے میسنجرز، ایش دود جس کو کہتے ہیں، جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے تھے، اللہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو یہ قرآن کی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے کی بات پہنچاتا تھا، قیامت آنے والی ہے یہ بتاتا تھا،
تو اس سے پہلے جتنے بھی عیش دودت میسنجرز نبی آئے ان سب کی طرف یہی بات بھیجی گئی تھی، مطلب اللہ نے ان سب کو یہی میسج دے کر بھیجا تھا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے سارے نیکیاں، تمہارے سارے پنیہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گھاٹا اٹھانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ مطلب ایک انسان پوری زندگی اپنا پورا مال خرچ کر دے غریبوں پر، بہت لوگوں کی مدد کرنے پر، بہت ساری نیکیاں کر لے، ہاسپٹلز بنا لے، سب کر لے، لیکن اس نے شرک کیا ہے، اس کے کوئی عمل، کوئی اس کی پریکٹس، کوئی اس کا پنیہ کام نہیں آنے والا۔ چلیے دوسرا پوائنٹ، شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، اور جہاں وہ مسلسل کنٹینیوس الگ الگ قسم کی گمراہیوں میں یعنی غلط راستوں پر چلتا پھرتا ہے، اور وہ اس میں دھستا چلا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، مطلب اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 22 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو، یا تو اسے پرندے اٹھا کر لے جائے، اچک لے، یا جو ہے اسے کوئی ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے جہاں اس کے پورے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور وہ جو ہے اس کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر اس کی جو مثال ایسی دی گئی ہے، یہ اصل میں ایک مثال ہے، اس کے تعلق سے کومنٹیٹرز جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹے موٹے پرندے جو آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں، تو ان کو بڑے پرندے کس طرح سے آ کر اچک لیتے ہیں، مطلب اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو یا تو ان کو وہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں، یا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ گر پڑ کر زمین پر نیچے آتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں ہوتا، کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی ان کو ثابت یا اچھی چیز نہیں ملتی، مطلب وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگزامپل ہے۔ تو کہا شرک کرنے والا بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ تو شرک کرنے والا بھی کیسے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جس نے شرک کیا وہ دنیا میں کبھی سکون سے اور چین سے نہیں رہ پاتا ہے، وہ ہمیشہ گمراہیوں میں ایک کے بعد ایک پڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان ہے، کہتا ہے کہ ایک اللہ کو جو نہیں مانتا ہے، کہتا ہے میں فلاں سے مانگوں گا، اس کے پاس جا کر مانگتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایک سجدہ جو تو جسے گراہ سمجھتا ہے، مطلب مشکل سمجھتا ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے نجات۔ مطلب ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اچھا ہے کہ کئی جگہوں پر جا کر لوگوں کے در پر اور درباروں پر اور جو ہے الگ الگ عبادت گاہوں پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکنا صحیح ہے۔ کوئی بھی کہے گا ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے، ایک جگہ سجدہ کرنا بہتر ہے، کامن سینس انسان کا یہی کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے یہی اشارہ کیا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، پوری زندگی میں گمراہیوں میں رہتا ہے، کہیں اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، مطمئن سیٹسفائیڈ نہیں رہتا ہے وہ کبھی بھی۔ چلیے، مشرک انسان کو جب بھی توحید کی بات کی جاتی ہے، جو بہت زیادہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو جب بھی اس کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے، ایک اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو اس کو ناگوار گزرتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اس کو۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا سورہ زمر سورہ 39 آیت 54، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر جن کا ایمان نہیں ہے، ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، مطلب بے چین رہتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی یہ بات، وہ چاہتے کچھ تو بھی ٹاپک چینج ہو جائے، وہ اس میں اطمینان محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری باتیں جب ہوتی ہے تو یکا یک خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آج دیکھیے
ایسا کتنے لوگوں کا حال ہے، وہ اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ اس میں ایک ریلیشن بھی ہم کو ملتا ہے، یہ تفسیر میں نہیں پارٹ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اس آیت کو دیکھیے آپ، آج کے ماحول کے لحاظ سے، میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے آپ کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، حدیث بتائی جاتی ہے، اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ان کا دل اس میں مطمئن نہیں ہوتا، وہ ان کو دل نہیں لگتا، ارے نہیں یہ کیا بات نکال دی، ارے فلاں جگہ درس میں بیٹھنا ہے، ارے بڑی مشکل کام ہے، تو کہاں بیٹھتے اب۔ لیکن وہیں پر ان کو کچھ تو بھی دوسرا لگا کے دے دو، ناچ گانا، جیسے دوسری عبادتوں میں ہوتا ہے نا، ناچ گانے کا ماحول ہوتا ہے دوسری عبادتوں میں۔ ایک شخص ہے امریکن، وہ اسلام کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا تو اس نے سارے عبادت گاہوں کا ایک بار جو ہے چکر لگایا، چرچ، مندر، مسجد، گرودوارہ، سب جگہ گیا۔ مسجد میں آ کر جب رکا تو وہ بولنے لگا، یہ مجھے سب سے ڈیفرنٹ پلیس دکھی۔ وہ بعد میں مسلمان ہوا، وہ آدمی ایمان لایا، بولا یہ سب سے ڈیفرنٹ پلیس ہے، کیونکہ سب جگہ کانسنٹریشن بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، گانا بجانا، انسٹرومنٹس یا کچھ نہ کچھ ہے۔ کوئی پویم گا رہا ہے کسی عبادت گاہ میں، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہے، کہا کہ سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک دم سائلنٹ ہے، اور ایک انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوا نماز کے لیے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ڈسٹربنس ہو، اور اس سے لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق سیدھے اللہ سے ہے، ایک ایشور سے ہے۔ تو کہا کہ یہ سب سے الگ مجھے جگہ دکھی، اور مجھے یہاں پر اطمینان دکھا، ورنہ سب جگہ انسان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو آخر قرآن نے آیت میں بہت اچھا اشارہ ہے، کہا کہ جن کا دل آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، ان کو اس میں مزہ نہیں آتا، وہ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں نہ مرنا ہے، کوئی نہ کوئی ہستی ہے، چلو گاڈ میں نہیں مانتا ہے، چلو ایک اللہ میں نہیں مانتا ہے، دوسرے مذہب کا ریلیجن کا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے کہ ایک دن جانا ہے۔ ریالٹی کیا ہے جاننا ضروری ہے، اس لیے سنو، پڑھنا ہے ضروری ہے۔ ریالٹی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون ہے جو حساب لینے والا ہے، میرے اچھے اور برے کرم کیسے ہے، کیا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے۔ تو یہ آخرت پر ایمان لانے والوں کی خاص بات ہے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک بات تھی۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ مطلب ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، شرک کرنے والی عورت سے۔ ایک مسلمان عورت ایک شرک کرنے والے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ ہمارے ماحول میں ایک عجیب بات ہے، لڑکا اگر کر لے مشرک سے تو خوشی مناتے لوگ، حالانکہ غلط ہے، اور لڑکی کر لے تو بڑی نفرت سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں دیکھنا چاہیے نفرت سے، صحیح بات ہے نا، غلط کام کیا ہے، لیکن لڑکے کے لیے بھی اتنا ہی ایکول ہونا چاہیے۔ تو شرک کرنے والا جو ہے مرد یا عورت، اس سے کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 کہا، مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مشرک سے نکاح کرتے ہیں، چاہے وہ دکھنے میں خوبصورت ہو، مالدار ہو، اونچے خاندان سے ہو، لیکن اگر وہ شرک کرتی ہے تو اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا کہ غلام مسلم عورت، غلام مطلب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں خاندان کا، غلام ہے نا، حقوق کم ہے، رائٹس کم ہے اس کے، لیکن وہ ایمان والی ہے، تو اللہ نے کہا وہ بیٹر ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھی ہے۔ خوبصورت نہیں بھی ہے، مالدار نہیں بھی ہے، کوئی خاندان مشہور نہیں ہے، غلام خاندان سے، تو بھی اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے، بیٹر ہے ایک آزاد مشرک سے۔ پھر آگے کہا، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی ہو، جو عورت آزاد ہے تمہیں کتنی ہی پسند ہو، لیکن وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی ہرگز نہ کرنا، مطلب مومن عورت ہے، اس کا نکاح کسی مشرک سے، شرک کرنے والے سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک غلام مومن آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو،
لیکن ہمارے پاس تو بڑی عجیب بات ہے. خیر نکاح کی تو بات نہیں کر رہے ہم. ایک عام چلن ہمارے پاس چلتا ہے فین. ایک مشرک فین رہتا ہے. ایک مشرک ہے انسان کا ہم فین بنتے ہیں. مطلب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک تو نامحرم کے فین بنتے ہیں اور وہ بھی کس کے؟ مشرک، شرک کرنے والے کی. کیسی عجیب بات ہے. وہ ہمارا آئیڈیل ہے، وہ ہمارا ہیرو ہے، ہماری ہیروئن ہے، وہ ہمارا فیوریٹ ہے. کون؟ مشرک، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے. لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے فالوور ہیں. ارے وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ آپ اللہ کے بندے ہیں لیکن آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور چند چیزیں ہیں. وقت ابھی کم ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.